نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وقت مختصر ہو تو پھر لفظ نہیں جذبے زبان بن جاتے ہیں. مجھے اپنی وہ گھڑیاں یاد ہیں جب میں پہلی مرتبہ حضرت نصیر ملت کے پاس آیا تھا. آج ہر طرف نصیر نصیر ہو رہی ہے. مجھ گناہگار کو آپ سب کی اتنی دعائیں ملنی چاہیے. انہیں حجرے سے نکال کر منظر عام پر میں لایا تھا. ان کا پہلا انٹرویو اخبار میں نے چھاپا تھا. ان کا پہلا کلام میں نے چھاپا تھا کیونکہ وہ میرے دل پہ چھپ گئے تھے. یہ ان کے شہزادے موجود ہیں. یہ شمس گولڑا، یہ نجم گولڑا، وہ تاجدار گولڑا. ہر سال ختم نبوت کانفرنس سجا کر آپ لوگوں کو یہاں سجنے کا موقع دیتے ہیں. حضرت جامی صاحب نے ٹیلی فون پر کہا کہ میں بغداد میں بیٹھا سنوں گا، وہیں سے دیکھوں گا. میں نے کہا آپ تو یہاں بیٹھ کے بھی بغداد دیکھ لیتے ہیں، آپ وہاں سے ہمیں دیکھ لیں گے تو چلیں ہماری بھی کچھ بات بن جائے گی. موضوع علماء نے ابھی جو صاحب خطاب فرما رہے تھے، میں ان کے انداز میں حضرت نصیر ملت کے جلوے دیکھ رہا تھا. مجھے ان کی ایک ایک ادا یاد ہے. بہرحال موضوع کے حوالے سے ایک بات، مصطفیٰ کو مانتے ہو تو مصطفیٰ کی کیوں نہیں مانتے؟ نبی کو مانتے ہو تو نبی کی بھی مانو. اس مجمع نے، سارے نے، دنیا نے سنا ہوا ہے عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا تھا. وہاں مرزا نہیں تھا. پھر معراج کی رات نبی جمع ہوئے تھے، وہاں بھی مرزا نہیں تھا. تو اگر موضوع علمی طور پر آپ سنتے رہتے ہیں، یہ انگریز نے بنایا تھا، اسی لیے انگریزی میں وہی آتی تھی. نبی کا نسب کیا ہوتا ہے آج بات کر رہے ہو، یہ حضرت علی کی اولاد ہیں. نسب بتا رہا ہے. آگے حضرت امام حسن کی اولاد ہیں، نسب بتا رہا ہے. نبی کا خون ہے، نسب بتا رہا ہے. وہ تو گھسیٹی کا بیٹا تھا. اس کے پاس کیا تھا؟ آنکھ بھی پوری نہیں تھی، ایک آنکھ والا تھا. آپ کے ہاں ٹریفک والے ایک آنکھ کے ٹرک کو اجازت نہیں دیتے. میں نے جو بات کرنی ہے وہ صرف اتنی کرنی ہے، ہم اس درگاہ پر جب آتے ہیں تو ایک یقین اور اعتماد کے ساتھ آتے ہیں. وہ اعتماد آپ کو لے کے جانا ہے. ختم نبوت پر کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ہماری ڈیوٹی ہے، ہم بے غیرت نہیں ہو سکتے.
میرے نبی کی ختم نبوت کو کوئی خطرہ نہیں، کوئی نہیں مانے گا، ایمان والا نہیں مانے گا، بے ایمانوں کا کام اور ہے۔ ہم بے غیرت نہیں ہو سکتے، ہم نے اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے۔ حضرت سیدنا مہر علی نے اپنے نام کا حق ادا کیا ہے، اپنی نسبت کا حق ادا کیا ہے۔ سلام ان شہزادوں کو جنہوں نے اپنے بزرگوں کی اس روایت کو باقی رکھا ہے اور پیغام دے دیا ہے۔ کل مرزا تھا، اس کی جرأت نہیں ہوئی تاجدار گولڑا کے سامنے آنے کی، آج اس کی ذریت مل کر گولڑا آنے کی ہمت نہیں رکھتی، اس جگہ آنے کی ہمت نہیں رکھتی ان شہزادوں کا۔ اور میں سچی بات کروں، مجھے بڑی خوشی ہوئی جو مجھ سے پیش رو بیان کر رہے تھے کہ حضرت مہر علی مہر منیر کہلاتے تھے، ان سے یہ مہر منیر بنے ہیں جنہیں آپ حضرت نصیر کہتے ہیں۔ یہ دوسرا مہر منیر، اس کی جلوہ گری ہوئی۔ یہ جو تھے انہوں نے حضرت مہر علی کو نہیں دیکھا تھا، حضرت نصیر کو دیکھ کے اندازہ کر لیا جن کا پڑ پوتا ایسا ہے ان کا پردادا کیسا ہوگا۔ اللہ کرے ہم لوگ سمجھیں۔ میرے پاس ٹائم نہیں، میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھنا قبر میں ماں ساتھ نہیں جائے گی، لیڈر نہیں جائیں گے، لیڈروں کو درگاہوں کی ضرورت پڑتی ہے، بھول جاتے ہیں، جب بھول جاتے ہیں تو پھر ذلیل ہوتے ہیں۔ آپ نے منظر دیکھ لیا نا، یہاں آ کے بیان دے کر جب سبق یاد نہیں رہا تو پھر جو حال ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر واقعی یہاں عقیدت سے آتے تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو گداؤں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ مجھے آپ کو یہ کہنا ہے، اس وقت سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا آپ کے ایمان کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ صحابہ کے نام پہ، کچھ اہل بیت کے نام پہ، کچھ آ کے کہتا بابے نہیں ہوتے، تیرا بابا نہیں ہے تو رو اپنی قسمت کو، تیرے قسمت میں کوئی بابا نہیں، ہمارے اللہ نے بابے بنائے ہیں۔ محی الدین ہمارے ہیں، معین الدین ہمارے ہیں، شہاب الدین ہمارے ہیں، بہاء الدین ہمارے ہیں، قطب الدین ہمارے ہیں، معین الدین ہمارے ہیں، فرید الدین ہمارے ہیں، شمس الدین ہمارے ہیں۔ اور ماشاءاللہ آج بھی یہ دیکھ لیں، شمس الدین نجم الدین ہمارے ہیں۔ صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، عقیدے کے بارے میں لچک نہ آنے دینا، اور گولڑا شریف میں بد عقیدگی نہیں آئے گی۔ اس آستانے کی نسبت سے کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ یہاں وہی عقیدے رہیں گے جو اہل سنت کے مسلمہ ہیں۔ اس آستانے کو جن لوگوں نے کسی طرح لپیٹنے کی کوشش کی ہے وہ خود لپٹ گئے، وہ رہے نہیں، سمجھے؟ یہاں سے سند ملے گی، انہیں سند کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے اب ووٹ اس کو دینا ہے جو اولیاء سے وابستہ ہوگا، جو ان سے وابستہ نہیں اس کو منہ لگانا نہیں۔ اللہ اس آستانے کو سلامت رکھے، ان شہزادوں کو سلامت رکھے۔ تقریریں ہوتی رہتی ہیں، یہاں آ گئے ہیں، یہ کیا کم ہے؟ اللہ حاضری قبول فرمائے۔ بہت شکریہ۔